ساجد انکل کا میری ماں سے کیا رشتہ تھا مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ بس وہ آتے تھے اور میری ماں انہیں کمرے میں لے جاتی تھی اور پھر وہ ساری رات امی کے کمرے میں ہی رہتے تھے اور صبح سویرے نکل جاتے تھے۔ شاید اس لیے بھی مجھے ان کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آتے تھے تو مجھے اکیلا دوسرے کمرے میں سونا پڑتا تھا اور مجھے اکیلے سوتے ہوئے خوف آتا تھا، اور میری ماں تو بس انکل ساجد کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ایسے ایک رات آئی جب مجھے ماں کی آواز آئی، وہ انکل ساجد کو بول رہی تھی کہ جلدی آؤ مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ آج پھر انکل ساجد آنے والے تھے اور آج پھر مجھے کمرے میں اکیلا سونا پڑتا۔ اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے سوچا کیوں نہ میں بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہوں اور بیڈ کے نیچے ہی سو جاتی ہوں۔ میری ماں اور انکل ساجد کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ امی کا جو بیڈ تھا وہ تھوڑا سا اونچا تھا، اس وجہ سے میرے لیے نیچے چھپنے کی اچھی خاصی گنجائش وہاں پر موجود تھی۔ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی اور امی مجھے مارنے کی کوشش کرتی تو میں اسی بیڈ کے نیچے چھپ جاتی اور گھنٹوں چھپی رہتی اور امی کو نظر نہ آتی۔ اس لیے مجھے کافی اطمینان تھا کہ اگر میں بیڈ کے نیچے سو جاؤں گی تو امی کو صبح تک پتہ نہیں چلے گا، وہ یہی سمجھتی رہے گی کہ میں دوسرے کمرے میں سو رہی ہوں۔ امی مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئی اور مجھے سونے کا کہا۔ میں نے سونے کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بند کر دیں۔ امی کو جب تسلی ہو گئی کہ میں سو گئی ہوں تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ گھر کے داخلی دروازے کے پاس کھڑی تھی، شاید انکل ساجد کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ امی کو اگر پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جب بھی انکل ساجد گھر آئیں گے تو میں بیڈ کے نیچے چھپ جایا کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور انکل ساجد اور میری امی کی ہنسی کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی۔ اس وقت میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل سینے سے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ان دونوں کی باتوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہلکی سی سرگوشی تھی، میری ماں کی چوڑیوں کی کھنک مجھے سنائی دے رہی تھی اور انکل ساجد کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب ان کے مابین مکمل خاموشی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں یہاں سونے کے لیے چھپی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک کمرے کی لائٹ آن تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ اتنی خاموشی کیوں ہو گئی ہے۔ وہ لوگ باتیں نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سر اوپر کر کے بیڈ کی دوسری جانب سے دیکھتی ہوں کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہمت کر کے بیڈ کے اس کونے پر گئی جہاں سے مجھے اندازہ تھا کہ وہ دونوں مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے تھوڑا سا سر اونچا کر کے ان کو دیکھنا چاہا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن جو بھی کر رہے تھے شاید غلط ہی کر رہے تھے۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات سب سے پہلے آئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے بیڈ کے نیچے چھپ گئی، لیکن عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس منظر میں محسوس ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس منظر کو دوبارہ دیکھوں، اور دوبارہ سے میں نے سر اٹھا کر اپنی امی اور انکل ساجد کو دیکھنا چاہا جو اس وقت غیر حالت میں موجود تھے۔ تجسس کے مارے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ایک بار پھر سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سامنے کا منظر تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے عجیب سی لذت ضرور دے رہا تھا۔ واپس میں کیا کرنے گئی یہ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن جو بھی کر رہے تھے وہ دونوں، وہ دیکھ کر مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میری عمر بھی ایسی تھی کہ میرے اندر ہارمونز کی تبدیلی واقع ہو رہی تھی، اس لیے مجھے وہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، صرف بیڈ کے بار بار ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب تک میں جاگتی رہی مجھے بیڈ کے ہلنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر میں 10 سال کی تھی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی جو پورے گھر میں مجھے تلاش کر رہی تھی اور چیخیں مار کر مجھے بلا رہی تھی، اور میں انہیں نہیں ملی۔ یقیناً انہوں نے میرے کمرے میں جھانکا تھا اور میں وہاں پر نہیں تھی، اس لیے وہ پریشان ہو کر میرا نام زور زور سے پکار رہی تھی۔ میں بھی چالاکی سے اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے نیچے سے نکلی اور دیکھا کہ امی کی پشت میری طرف تھی، تو میں اسی وقت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے پھر مجھے پکارا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں ان کے سامنے آ گئی اور ان سے کہا کہ میں واش روم میں تھی۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں واش روم میں ڈھونڈا تھا، تم وہاں نہیں تھی، ان سے جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ خیر جیسے تیسے میں ان کو یقین دلا دیتی ہوں۔ چھوٹی سی عمر میں ہی دیکھیں مجھے جھوٹ بولنے میں ماہر ہو چکی تھی۔ اصل میں امی سے مجھے اس قدر خوف آتا تھا کہ ان کا غصہ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے ان کی مار سے بچنے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، اور اب اس کام میں مجھے مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ پھر 2-3 دن تک انکل ساجد گھر نہیں آئے تو مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ مجھے لاشعوری طور پر ان کا انتظار ہونے لگا تھا۔ شاید میرا دل اس منظر کو دوبارہ سے دیکھنے کو کر رہا تھا جو اس رات میں نے چھپ کر دیکھا تھا۔ یہ وہی انکل ساجد تھے نا جن کا یہاں آنا جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔
لیکن آج پہلی بار مجھے ان کا آنا شدت سے انتظار کرا رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ آئے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں اتنا کچھ چل رہا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اور میں نے سوچا کہ آج کی رات میں بیڈ کے نیچے نہیں چھپوں گی، بلکہ پردے کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھوں گی۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ان کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور اپنی جگہ میں نے تکیہ پہلے ہی رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر کمبل اوڑھ دیا تھا۔ امی نے شاید دیکھا تو ان کو لگا ہو کہ میں سو چکی ہوں، اس لیے انہوں نے زیادہ مجھے نہیں ڈھونڈا۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی کہ انکل ساجد بہت دنوں کے بعد آئے تھے۔ امی ان کی خوشی میں سرشار تھی اور ان کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو، اور میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آج بھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرا دل اس منظر کو بھی دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میری ماں اور انکل ساجد کے مابین شیطانی کھیل ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا، اور میں پردے کے پیچھے سے چھپ کر پردوں کے بیچ ایک چھوٹا سا سوراخ نما دائرہ بنا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی، اور میرے جذبات میں بھی ابھار پیدا ہو رہا تھا۔ میں ان کو تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ کمرے کی لائٹ آف نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تو بیڈ کا ہلنا تیز ہو گیا۔ میں ایک دم سے سرک کر بیڈ کے نیچے چلی گئی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ بیڈ بہت تیزی سے ہل رہا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ لائٹ آف کیوں ہوئی تھی، کاش میں کچھ دیر اور یہ منظر دیکھ پاتی۔ میری حسرتیں جیسے پہلے سے بھی زیادہ ابھرنے لگی تھی۔ بیڈ کے ہلنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور یہ آواز سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اور ایک عجیب سی سرشاری مجھے پورے وجود میں محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دن تو مجھے نیند آ گئی تھی، مگر آج تو مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے وقت پر اپنے کمرے میں واپس جانا تھا۔ اگر میری امی صبح چادر سے تکیہ ہٹا کر دیکھ لیتی تو میری چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی زور سے بیڈ ہلتا رہا، اور میں خاموشی سے سانس روک کر یہ سب کچھ محسوس کرتی رہی۔ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر لائٹ بند کرنے کے بعد یہ دونوں ایسا بھی کیا کرتے ہیں کہ بیڈ اتنی تیزی سے ہلنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بڑی عجیب سی آوازیں سنائی دیں جو شاید میں پچھلی بار سن نہیں پائی تھی۔ وہ آوازیں ایسی تھی کہ سن کر میرے تو وجود کو بھی جھٹکا سا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ میری امی مسکرائی اور کھلکھلا کر انہوں نے شاید انکل ساجد کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، واہ ساجد، تم تو ہر بار مجھے پہلے سے بھی زیادہ حیران کر دیتے ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ دن بدن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے ان کی یہ باتیں بامانی لگ رہی تھیں، اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے۔ بے باکی سے وہ الفاظ بولتے جا رہے تھے، اور میں ان کی جانے والی باتوں کو سنے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، اور میں سب کچھ سنتی رہی۔ اور ایک مرتبہ پھر بیڈ ہلنا شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، بول رہے تھے، اور میری ماں جو کچھ کہہ رہی تھی، سن کر مجھے کچھ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ لائٹ بند کرنے کے بعد اس کمرے میں وہ دونوں کیا کر رہے تھے۔ میں ان بچوں میں سے بنتی جا رہی تھی جو وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میرے گھر میں موجود چھوٹی سی ہی عمر سے یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا، جو شاید مجھے بالغ ہونے کے بعد جاننا چاہیے تھا۔ میں ایک کچی عمر میں ہی اس طرح کے واقعات اپنے گھر میں دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب گھڑی پر رات کے 2 بجنے کے ساتھ ہی گھڑی پر الارم بھی بجا تو انکل ساجد بیڈ سے اترے تھے اور پھر وہاں سے سیدھا واش روم گئے تھے۔ کمرے میں اٹیچ واش روم تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری اماں کتنی دیر بیڈ پر لیٹ کر گنگناتی رہی اور مسکراتی رہی۔ جیسے ہی میری ماں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے بھی موقع پا کر وہاں سے اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوبارہ اس کمرے میں کیا ہوا میں دیکھنے کی ہمت ہی نہ کر پائی۔ ساری رات وہ آوازیں میرے کان میں گونجتی رہیں، اور میں سب کچھ یاد کر کر کے اپنے وجود میں ایک سرشاری سی محسوس کر رہی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج صبح انکل ساجد ہمارے گھر میں ہی موجود تھے۔ میری ماں نے جب مجھے اٹھایا اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میری ماں بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ان کے گیلے بال ان کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، اور انکل ساجد سامنے ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ جب میں انکل ساجد کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کل رات انہوں نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا، اور یاد کر کے ذرا بھی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اچھا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ انکل ساجد نے مجھے دیکھا تو اگلے ہی پل وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ٹانگوں کو کھول دیا اور مجھے کہنے لگے، گڑیا میرے پاس آؤ، کیسی ہو؟ رات کو ٹھیک نیند نہیں آئی؟ اور میں مسکرا کر معصوم بچی بن گئی اور ان کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا کر پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ہاتھ میرے پورے وجود پر گردش کرنے لگا۔ میری ماں اس وقت بغیر دوپٹے کے ہی موجود تھی اور کچن سے باہر ڈرائنگ ہال میں ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور میں بھی اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میری ماں نے آ کر میرے سر پر پیار کیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی انکل ساجد نے میرے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ مجھے مسلسل چومنے لگے تھے، اپنی گود میں بٹھا کر مزید زور سے اپنے ہاتھ لگا رہے تھے اور چوم کر کہہ رہے تھے کہ شمیم، تمہاری بیٹی سے مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، یہ تو بالکل تم جیسی ہے، بے حد حسین اور میٹھی سی، بالکل تم جیسی۔ انکل
نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور ان کے ہاتھ میری رانوں پر اور میری کمر پر دوڑ رہے تھے، جبکہ میری ماں ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے میری ماں نے آ کر مجھے انکل ساجد کی گود سے اتارا اور کہنے لگی کہ بچی ہے، کیا کر رہے ہو، کچھ تو لحاظ کرو۔ اتنا کہہ کر انکل ساجد ہنس پڑے تھے اور مجھے مجبوراً اماں کی زبردستی اترنا پڑا تھا، ورنہ نہ جانے کیوں مجھے ان کے ساتھ وقت گزارا اچھا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب انکل جانے لگے تو انہوں نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا، جبکہ میری ماں کو 5000 کا نوٹ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ رکھ لو، استعمال کر لینا، اور میری ماں خوشی خوشی ان کے پیسوں کو مٹھی میں دبا چکی تھی۔ میں بھی 1000 روپے مل جانے پر خوش تھی، مگر اگلے ہی پل میری اماں نے انکل ساجد کے جانے کے بعد وہ نوٹ مجھ سے چھین لیا تھا۔ مجھے غصہ تو آیا تھا، لیکن میں کیا کرتی، میرے والد کو تو میں نے بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا، 2-4 مرتبہ بس ویڈیو کال پر ہی ان سے بات ہوئی تھی، پھر ان کی شکل تصویروں میں ہی دیکھتی رہتی تھی، اور اب تو میری ماں نے ان کی تصویریں بھی دیوار سے ہٹا کر اسٹور روم میں رکھ دی تھی۔ ابا کی تو کوئی چاہت میرے دل میں موجود نہیں رہی تھی، اگر کال کرتے بھی تو صرف اماں سے ہی بات کرتے، مجھ سے اگر وہ بات کرنے کا کہہ بھی دیتے تو میں انکار کر دیتی، وہاں سے چلی جاتی۔ شروع میں جب میں ابا سے بات کرتے ہوئے انکار کرتی اور رونے لگتی تو ماں مجھے یہی کہتی کہ ارے پاگل، تمہاری وجہ سے ہی تو تمہارے ابا اتنا دور گئے ہیں تاکہ اچھا کما سکیں، تمہارے لیے کھلونے لا سکیں، اور تم ان سے بات ہی نہیں کرتی۔ میں بھی روتے ہوئے ابا سے بات کر لیا کرتی، پھر انکل ساجد بھی وہیں پر آ جایا کرتے تھے اور ابا ان سے کہتے کہ تم میری گھر کی ذمہ داری اچھے سے اٹھا رہے ہو نا، تو انکل ساجد کہتے کہ ہاں فکر مت کرو بھابھی، مجھے جو بھی کہتی ہے میں ان کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی مان لیتا ہوں۔ اس بات پر وہ اماں کی کمر پر چٹکی بھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس وقت تو یہ سب کچھ مجھے کھیل سا لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے میری عمر بڑھنے لگی اور میں سمجھدار ہونے لگی، اسکول میں جب سہیلیاں بنانے لگی، ان سے بات کرتی تو وہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتاتی اور میں اپنے گھر کے بارے میں بتاتی کہ گھر میں میری اماں ہے اور انکل ساجد ہیں جو اکثر ہمارے گھر آتے رہتے ہیں۔ تو میری سہیلیوں کا سب سے پہلے سوال یہی ہوتا تھا کہ انکل ساجد کون ہے، تمہارے چاچو ہیں یا ماموں ہیں یا پھر تایا ہیں؟ آج تک کوئی رشتہ انکل ساجد کا مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا، کم از کم وہ نہ ہی میرے ماموں تھے نہ چاچو تھے، وہ تو میری امی کے ساتھ جس طرح کا تعلق رکھتے تھے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنے گھر کا ماحول اور اپنی امی کی عادت بری لگنے لگی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی اماں کو بول نہیں سکتی تھی کہ آپ جو بھی کر رہی ہیں وہ غلط ہے، ایسا کرنا بند کر دیجئے۔ میری عمر اب 14 برس ہو چکی تھی اور وقت سے پہلے ہی جوان ہونے لگی تھی۔ میری ماں ایک صحت مند عورت تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس عمر میں میرے جسم پر بھی گوشت چڑھنے لگا تھا، میں اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ جب بھی گھر سے جانے لگتی تو میری اماں مجھے ایک بڑی سی چادر دے کر روانہ کرتی، کبھی کبھار تو گالی دے کر یہ بھی کہہ دیتی کہ موٹی ہوتی جا رہی ہے تو، تیرے جسم کو ابھار صرف صاف دکھائی دینے لگے ہیں، کیوں تو کھٹی چیزیں کھاتی ہے، کم کھایا کر، بلا وجہ لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہے۔ تو انکل ساجد جب گھر آتے تو دوپٹہ کر کے باہر آیا کر، ایسے ہی باہر نکل آتی ہے۔ میں نے اماں کی ساری باتیں سن لی تھیں اور ان پر عمل بھی کیا تھا۔ انکل ساجد ابھی بھی آتے تھے اور ابھی بھی کمرے میں بند ہو کر میری ماں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کبھی کبھار جذبات کے ہاتھوں میں مجبور ہو جاتی یا پھر کمرے میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھنے کو جی چاہتا تو میں دروازے سے کان لگا لیا کرتی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازیں مجھے صاف سنائی دیا کرتی تھیں اور جیسے ہی مجھے لگتا کہ کوئی کمرے سے باہر آنے لگا ہے تو میں جلدی جلدی وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ جاتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی انکل ساجد کی نظر اب مجھ پر بھی پڑنے لگی تھی، وہ مجھے بھی غلط نظروں سے دیکھنے لگے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اماں کو دیکھا کرتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ابا واپس پاکستان آ جائے، اتنے سال گزر چکے ہیں، وہ دبئی میں ہی ہیں، اگر پاکستان آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ میری اماں بھی سدھر جائے اور وہ بھی ساری ضروریات ابا ہی پوری کرنے لگیں جو انکل ساجد کرتے ہیں۔ میرا تو من اب اماں سے بھی بھرنے لگا تھا، ایک نفرت سی تھی جو میرے دل میں ان کے لیے آنے لگی تھی۔ ایک روز میری اماں بلا وجہ ہی مجھے ڈانٹنے لگی اور مارنے لگی تو میں غصے سے کہنے لگی کہ میں ابا کو کال کر کے سب کچھ بتا دوں گی۔ میری امی میری چوٹیاں پکڑ کر بولی کہ کیا بتائے گی ابا کو، کیا بتائے گی ابا کو، جلدی بتا، اپنی ماں کو دھمکیاں دیتی ہے۔ میں اس قدر غصے میں کہنے لگی کہ ہاں سب کچھ بتاؤں گی جو کچھ بند کمرے میں انکل ساجد کے ساتھ کرتی ہو، میں سب کچھ جان چکی ہوں، ایک ایک لفظ ابا کو بتاؤں گی تاکہ وہ واپس پاکستان آ جائیں اور اس انکل ساجد کو بھی سبق سکھائیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ماں نے مجھے مار مار کر لال کر دیا، میرے پاس جو ایک عدد موبائل موجود تھا وہ بھی مجھ سے چھین کر توڑ دیا۔ کہنے لگی کہ تیرا باپ تو ہے ہی نامرد، کیا کیا اس نے آج تک میرے لیے، ساری زندگی دوسرے ملک میں گزار دی، وہاں پر خود ان گوری میموں کے ساتھ راتیں رنگین کرتا پھرتا ہے، اور میں میرے جذبات کا کیا، اس لیے شادی کی تھی کہ 2 راتیں ساتھ گزار کر اور پھر وہ دوسرے ملک چلا جائے اور میں ترستی رہوں۔ اس نے خود ہی اپنے دوست کو ساری ذمہ داری دی تھی، تو اب وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور میری ماں مجھے بے حد باتیں سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔
شاید ہی کسی ماں نے اپنی بیٹی سے اس طرح کی باتیں کی ہوں جس طرح کی باتیں میری ماں مجھ سے کر کے گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بولنا بالکل بند کر دیا تھا، بس اسی انتظار میں تھی کہ کسی طرح ابا سے میرا رابطہ ہو جائے اور میں ابا کو اس بارے میں آگاہ کر دوں کہ اس روز میری ماں بازار سے سودا سلف لینے کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ انکل ساجد کے پاس بھی اس گھر کی فاتو چابی ہے۔ وہ بہت دیر تک دستک دیتے رہے۔ میں جانتی تھی کہ انکل ساجد ہی ہوں گے، لیکن جب دروازہ نہ کھلا دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ میں جو اپنے ہی دھیان میں کچن میں پھر کام کر رہی تھی، ایک دم سے انکل ساجد کو وہاں پر دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری اماں کہاں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ بازار گئی ہے سامان لینے، اور آپ بغیر اجازت گھر میں داخل کیوں ہوئے؟ جاؤ یہاں سے۔ لیکن اگلے ہی پل بجائے دور ہونے کے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے، کہنے لگے کہ اچھا کیا ہو گیا، اگر اماں نہیں ہے بیٹی تو صحیح، جب تک ماں نہیں آتی تب تک میں بیٹی سے ہی دل بہلا لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگی اور اگلے ہی پل قابل اعتراض حد تک وہ میرے قریب آ چکے تھے۔ میرے بدن کو نوچنے لگے، اپنے سخت ہاتھوں سے وہ میرے نرم جسم کو بڑی بے دردی سے کھینچ رہے تھے۔ جب مجھے کچھ نہ سمجھ آیا تو میں نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر انکل ساجد کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں خوف کے مارے چلانے لگی اور کچن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ انکل ساجد اتنی دیر فرش پر تڑپتے رہے اور پھر آخرکار مر گئے۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی، تفتیش کی جا رہی تھی۔ چیخنے چلانے کی آواز شاید کوئی پڑوسی سن چکا تھا۔ میرے والد کو اطلاع کر دی گئی تھی، اور میرے والد جو کئی سالوں سے دبئی میں تھے وہ وہاں پر دوسری شادی کر چکے تھے اور اس مجبوری میں واپس پاکستان آئے۔ میری اماں نے جب اپنے عاشق کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پاگل ہونے لگ گئی اور رونے پیٹنے لگی، چیخنے لگی، یہاں تک کہ مجھے مارنے کو بھی آئی کہ تیری وجہ سے ساجد مر گیا، جبکہ میں نے روتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ یہ شخص میری عزت پر حملہ کرنے والا تھا اور میں نے خود کو بچاتے ہوئے اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ میرے والد بھی باہر سے آ چکے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، میں ان کی بیٹی تھی اور مجھے جیسے تیسے وہ اس کیس سے آزاد کرا چکے تھے۔ جبکہ میری ماں کو جب ہوش آئی تو وہ شرمندہ ہو گئی، میرے باپ سے معافی مانگنے لگی، لیکن میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی اور گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ گھر میرے نام کر دیا۔ انہوں نے ایک امیر شخص سے میری شادی کرا دی۔ وہ مجھے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے تھے وہاں سے، البتہ مجھے وہاں نہ اتنے پیسے بھیجنے لگے جس سے میں یہیں رہ کر گزارا کر سکوں، جبکہ میری ماں تو ساری زندگی تباہ کرنے کے بعد آخر میں جس طرح مری تھی، خدا ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میری شادی 19 سال کی عمر میں ہی اپنے ابا نے خاندان کے ایک لڑکے سے کرا دی تھی۔ میں اب اپنے سسرال میں خوش ہوں، اپنی ازواجی زندگی میں پرسکون ہوں۔ ہاں، لوگ آج بھی مجھے میری ماں کے نام سے طعنے دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی ہماری کہانی کیسی لگی آپ کو؟ اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک کریں، شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔